حي على الفلاح. جی ناظرین، دیکھیے کہ بڑا خوبصورت آپ کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جس طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تم اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تب بھی تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے، ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے، ان کو گن نہیں سکو گے۔ تو اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے، وہ نعمتیں بڑھتی رہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ پھر سب شکر ادا کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور میں نماز پڑھے۔ لیکن جس طرح ہم کوئی عمل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شکرانے کے نفل پڑھیں جی، یہی ہوتا ہے نا، ہم بتاتے ہیں یا جی آپ شکرانے کے، تو شکرانے کے کیا مطلب ہے کہ آپ نے نماز کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی ایسا مقام آتا تھا تو آپ سب سے پہلا کام اللہ کے حضور میں نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب جاتے ہیں سجدے میں تو اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کی صورت میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی بذات خود ذکر ہے۔ اسی طرح شکر آپ لوگوں کے اندر خیرات کو تقسیم کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو صدقہ خیرات کریں، یہ بھی آپ کے ایک مال کا شکر ہے۔ ایک روزے رکھیں، آپ کے جسم کا شکر ہے۔ ذکر کریں، آپ کی زبان کا ذکر ہے، آپ کے دل کا شکر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم مختلف پیرائے میں ہم، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بندہ ہمیں کہتا، ہم کہتے ہیں یار تیرا شکریہ۔ تو جس طرح ہم اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار تو نے یہ میرا کام کر دیا، تیری بہت مہربانی، تیرا بہت شکریہ، ہم اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جس مالک اور خالق نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہم اس کا کیوں نہ شکر ادا کریں، اس کا بھی شکر، اور اس کا شکر اسی انداز میں ہونا چاہیے کہ ہم جائیں نماز میں اور نماز پڑھ کے، نماز اللہ کا بہت بڑا شکر ہے تو نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر قرآن پاک ہے اس کو پڑھیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ شکر میں ہی ساری چیزیں آتی ہیں۔ جی ناظرین، دیکھیے کہ کس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔ ہم نے چاہا کہ کچھ جو ہے وہ ہماری تربیت کے حوالے سے بھی باتیں ہو جائے، ہم آپ کے جو سوالات ہیں ان کو بھی آپ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہمارا پیر صاحب پہلا سوال ہے، عبدالحمید صاحب ہیں، ان کا تعلق لاہور ہی سے ہے، انہوں نے اسپیئر پارٹ کے کام کرتے ہیں گاڑیوں کا، تو اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے کاروبار کے اندر آج کل برکت نہیں ہے، کام اچھا نہیں چل رہا، اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، برکت تو صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کریں گے خلوص نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، جائز منافع لیں گے تو برکت آئے گی، اور اگر آپ ناجائز منافع پروفٹ لیں گے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ جھوٹ سے اجتناب کریں، ایک ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، جائز پروفٹ لیں، اور یہ چیزیں اپنے کاروبار میں آپ، پھر ہے کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کے فائدے کے لیے بیٹھا ہوں، جو بھی آئے مخلوق خدا میں ان کا فائدہ کروں، جائز منافع لوں۔ تو اگر یہ کام کریں گے تو پھر آپ برکت ہی برکت ہے۔ جو آپ کے پاس ملازم ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ رویہ رکھیں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ یہ چیزیں اگر آپ کاروبار میں کر لیں گے، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنی ضرور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسا کاروبار کر رہا ہوں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، ریئلائز کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں سارا دن گزارتا ہوں اور مجھے اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے، دوسروں کا نہیں، لیکن مجھے تو اپنی ذات کا پتہ ہے نا کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک کیا کیا ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں میں نے، کیسا کتنا میں نے پروفٹ کمایا، کس کس سے میں نے کیا کیا ہے، جو سلوک کی۔ تو جب یہ ساری چیزیں پتہ ہے، علم ہے مجھے، تو پھر میں کہوں کہ برکت نہیں ہے، تو پھر برکت کیسے ہوگی؟ برکت تو اسی انداز میں ہوگی نا کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا کاروبار کریں۔
جی محترم، آپ کے لیے پیر صاحب نے بتایا ہے، جو فرمودات ارشاد فرمائے ہیں آپ ان پر غور کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کے کاروبار کے اندر جو ہے وہ برکت ہوگی۔ پیر صاحب کمالیہ سے ہیں، صدام صاحب ہیں ان کا تعلق، انہوں نے جاب کے لیے کہا ہے، جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کوئی جاب کا سلسلہ نہیں بن رہا۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ نصر کی تلاوت کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورۃ نصر کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں، اپنا مقصد دعا میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ 11 دن یا 21 دن اس عمل کو کریں، جاب مل جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے جاب کے اسباب پیدا فرما دینے ہیں اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا جس طرح کے پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔ ناظرین، آپ کو وظائف جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ پیر صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ پیر صاحب محمد شبیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی جاب کے حوالے سے پوچھا ہے، ان کے لیے کچھ بتا دیجئے۔ دیکھیں، جاب کے لیے مختلف چیزیں ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے میرٹ پہ آئیں، اپنی اپلائی کریں جہاں جہاں بھی جاب آتی ہے۔ آج کل شاہ صاحب بہت پرابلم تو ہے نا کہ ہمارے بچے، بے شمار بچے پڑھے لکھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آگے جاب نہیں ملتی ہے۔ باہر کیف میرے بھائی نماز پڑھیں آپ، اور ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور درود شریف ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ محترم، آپ کے لیے بھی پیر صاحب نے وظیفہ عنایت فرما دیا ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، آپ کے لیے بھی جاب کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ جس طرح کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، بارہا بتایا جا رہا ہے کہ آپ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کی جو باقاعدگی کے ساتھ نماز ہے یہ آپ کو بے شمار پریشانیوں سے، بے شمار مصیبتوں سے، بے شمار مسائل سے محفوظ رکھے گی۔ اللہ رب العزت اس کے طفیل ہی آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر سکون برکت عطا فرماتا رہے گا۔ پیر صاحب ہمارے ایک اور مہمان ہیں جو ہمارے اکثر پروگرام کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے، نوید احمد صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، 4-5 سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے، اس حوالے سے انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ دیکھیں نوید صاحب، آپ جب نماز پڑھ لیں اور فرض نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے آپ نے 21 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، 21 مرتبہ، اور اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور بعد میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ آپ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، اور اس کے بعد اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کچھ عرصہ کریں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ وہ بہتر فرمائے گا۔ جی محترم، آپ کے لیے بھی پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے، آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ پھر سب ویسے اولاد کے لیے جو ہمارے جو ناظرین ہے، مطلب ایک تو کچھ لوگوں کو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت بیٹی دے، اگر بیٹے ہوتے ہیں تو وہ بیٹی کی خواہش مند ہوتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ بیٹیاں ہوں تو بیٹے خواہش مند ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے انہیں کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، بیٹی مانگنا یا بیٹا مانگنا کوئی عیب نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، چونکہ یہ ایک ہمارے اسلاف کی تربیت بھی ہے۔ بیٹی اگر اللہ تعالیٰ دے تو اس شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، بیٹے کے لیے بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تو رب سے تو مانگنا چاہیے، بیٹا بھی مانگے بیٹی بھی مانگے۔ کوشش کریں کہ آپ جب بھی دعا کریں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اس کو آپ 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے جب بھی دعا مانگیں تو اس کو پڑھ لیا کریں، اس کے بعد دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے، تو وہ عطا کرے گا۔
جی ناظرین، آپ کے لیے پیر صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ بیٹا چاہتے ہیں یا بیٹی چاہتے ہیں تو آپ اس وقت کیا پڑھیں اور کس انداز میں پڑھیں۔ یہ ناظرین آپ کے لیے خوبصورت تحفہ ہے آج کے اس پروگرام کا کہ اللہ رب العزت جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی پسندیدہ اولاد عطا فرمائے گا، جو آپ کو ضرورت ہوگی، جس کی آپ کو طلب ہوگی، اللہ رب العزت وہ عطا فرمائے گا، بشرطے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں جس طرح کے پیر صاحب آپ بتا رہے تھے۔ اور یہ آپ وظیفہ جو ہے جس طرح کہ ابھی کچھ دیر بعد پروگرام یہ اپلوڈ بھی کر دیا جائے گا یوٹیوب چینل پر، ہمارے اس چینل کے کوہ نور نیوز لائیو پر یا کے این ڈیجیٹل پر، تو آپ وہاں سے بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں اور یہ وظائف جو ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی آپ سوال کرتے ہیں، اگر آپ تک سوال ہمارا جواب نہیں پہنچ پاتا یا آپ اس کو یاد نہیں کر پاتے تو آپ اس صورت کے اندر ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو ہمارا جواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ پیر صاحب نادیہ صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو بیٹی ہے اس کے رشتے کے حوالے سے دریافت کیا ہے۔ بیٹی کا جو نام ہے وہ مریم ہے، تو اس حوالے سے انہیں بتا دیجئے کہ وہ کیا پڑھے۔ بڑا خوبصورت نام ہے جی، مریم ایک نبی کی ماں کا نام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سورۃ مریم ہے 16ویں پارے کے اندر، تو اگر اسی کی بیٹی تلاوت کرے سورۃ مریم کی روزانہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھے، تو انشاءاللہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر سے بہتر جو اسباب ہے وہ پیدا فرما دے گا۔ جی محترمہ، آپ کو سورہ مریم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیے۔ سورہ مریم کی بہت ساری برکات ہے، جس طرح کہ پیر صاحب بتا رہے تھے کہ رشتے کے حوالے سے روزانہ اگر آپ اس کو پڑھیں گی تو اللہ رب العزت مناسب اسباب پیدا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ پیر صاحب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت خالد بن معدان وہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر جا رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی زبان پہ جو سورت جاری ہوگی وہ سورہ یوسف ہوگی یا سورہ مریم ہوگی۔ تو ناظرین یہ دیکھ لیجئے کہ کس قدر خوبصورت تحفہ پیر صاحب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اگر ویسے بھی حضرت امام جعفر صادق نے بھی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو روزانہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ اولاد کے لیے پڑھے تو اللہ رب العزت اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر وہ کسی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے سورہ مریم تو اللہ رب العزت اس کو اس کے مقاصد کے اندر بھی جو ہے وہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کینسر کے لیے بھی یہ جو صورت ہے یہ بڑی مفید ہے۔ تو پیر صاحب نے آپ کو اتنا خوبصورت تحفہ دے دیا ہے۔ ناظرین آپ بھی اس پر غور فرمائیے، اور جس طرح ہماری بہن نے جو سوال پوچھا تھا، انشاءاللہ جب ہماری بہن یہ وظیفہ پڑھیں گی تو جو میں نے برکات ذکر کی ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور یہ جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں ناظرین، یہ ایک تو جس طرح کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اس کو پڑھنے سے آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا جو قرب ہے وہ بھی عطا ہوتا ہے، اور اس قرآن پاک کی جو برکت ہوتی ہے، جو دیگر اس کی فوائد ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری زندگی کے اندر شامل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کے کوشش کرے کہ قرآن پاک کے وظائف جو ہے وہ پڑھیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم ہمارا جو یہ پروگرام ہے حی علی الفلاح، جو آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور پر نشر کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کو وظائف لینے کا آپ کے لیے موقع ہے۔ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، اور اگر آپ بیمار ہیں تب بھی ہمارے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جو ہے اعزاء و اقربا میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں یا فیملی کے اندر کوئی بیمار ہے تب بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ کو بیماریوں کا حل بتایا جائے گا بلکہ روحانی امراض جو ہیں اس کا بھی حل آپ کو اس پروگرام کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے جو میسیجز ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابھی ہم آپ کے میسیجز کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں، اسی طرح آپ کے جو خطوط ہوتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور اس کے لیے ایڈریس جو ہے وہ آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ وہاں سے ایڈریس بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کالز جو ہے وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں اور ہمیشہ شامل کرتے ہیں، اور ان کالز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو آپ کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ پھر صاحب محمد یعقوب صاحب ہیں، کافی عرصے سے علیل ہیں، ان کے لیے ایک تو صحت یابی کی دعا فرمائیے، اور ساتھ جو ہے وہ انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے کہ اللہ رب العزت انہیں ان کی چونکہ عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس حوالے سے ان کے لیے کچھ بتا دیجیے۔
دیکھیں سب سے بہترین اور خوبصورت وظیفہ تو یہ ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھا کریں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو سورۃ فاتحہ شریف جتنا بھی پڑھ لیں. نماز کے بعد بیٹھ کے سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کا کوئی گھر کا فرد جو ہے، بیٹی ہے بیٹا ہے، وہ پڑھ کے پانی دم کر کے انہیں پلا دیں تو یہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. صرف سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں بس. ماشاءاللہ. یہ آپ کو ناظرین ابھی پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے. یہ جس طرح کے ہمارے جو یعقوب صاحب ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور آپ بھی اس وظیفے کا جو ہے وہ فائدہ لے سکتے ہیں. اس سورت کو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت سورہ شفا بھی ہے. تو اگر انسان اس کو بھی کسی بیماری کے لیے پڑھتا ہے تب بھی خالق کائنات اس کو جو ہے وہ شفا عطا فرماتا ہے جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے. اور خصوصاً یہ ایک میں جو فضائل ذکر کر رہا ہوں یہ بھی اس کی آپ کو برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، لیکن جس طرح آپ کو مخصوص طریقہ پیر صاحب بتا رہے ہیں آپ نے وہ فالو کرنا ہے. اور یہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی کنڈیشن ہوگی اس کے مطابق ہم آپ کو آپ کے جو وظائف ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ ان کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر کرم فرمائے گا. مستقیم صاحب ہیں پیر صاحب، ان کا تعلق ناروال سے ہے، تو وہ بھی رزق کی تلاش کے لیے ہیں. ان کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے کہ وہ کام شام ان کا اچھا نہیں چل رہا. پہلے کام کرتے تھے، کاروبار بھی کر چکے ہیں، جابس بھی کر چکے ہیں، لیکن آج کل بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو شام کو پڑھنا چاہیں تو شام کو سورۃ واقعہ پڑھیں، اور اگر صبح پڑھنا چاہیں تو سورۃ واقعہ اور سورۃ حدید دونوں ملا کے پڑھیں. 27ویں پارے کی یہ دونوں صورتیں آخری. شام کو پڑھیں تو صرف سورۃ واقعہ پڑھیں اور اس کو اپنے معمول میں بنا لیں رزق کے لیے. اگر آپ صبح کو پڑھنا چاہیں نماز کے بعد پھر سورۃ واقعہ کے ساتھ سورۃ الحدید کو ملا کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. جی محترم، ابھی آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے، آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اور آپ کی یہ جو بے روزگاری کی زندگی ہے اللہ رب العزت اس سے نجات عطا فرمائے گا، اور آپ کے لیے اچھا اور مناسب روزگار عطا فرمائے گا. آپ کے لیے وہ اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے آپ کے رزق کے اندر برکتیں ہوں، وسعتیں ہوں. اور آپ نے باقاعدگی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ شرط ہے. اور اس کے لیے ہماری جو سب سے مین شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر تہجد بھی ہو تو وہ تو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ آپ پر کرم فرمائے گا. تو ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ جو 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتے رہا کریں. خرچ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرماتا ہے. جو دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے فائدہ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے جو فائدہ کا اہتمام فرماتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے. پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر سب دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے ناظرین، پروگرام کو دیکھنے والے، سننے والے، جو اپنے مقاصد کے لیے سوالات کرتے ہیں یا جو کچھ ہم ان کو وظائف بتاتے ہیں، یا اللہ اس کا صدقہ ان کے نیک حاجات کو پورا فرما، انہیں اپنے مقاصد میں کامیابیاں فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما. جو اپنے ماں باپ بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.